بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ایک صحابی رسول کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ اس صحابی رسول کو نکاح والے دن شہادت کا شرف حاصل ہوا۔ اس صحابی کا نام حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھنا ہے۔ اس رلا دینے والے واقعہ کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے۔ ان کا نام حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھا۔ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، مجھے کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری شادی کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو یہ بات ہے، جاؤ عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ کے پاس، اس سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ شکل سے خوبصورت اور مالدار آدمی تھے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی تو عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ اندر سے بولے کہ کون ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے لیے حاضر ہوں۔ جب باہر آئے تو دیکھتے ہیں کہ دروازے پر سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ کہا کہ اے سعد، کیوں آئے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دے دو۔ تو عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ آگے سے کہنے لگے کہ جا غریب فقیر کہیں کا، تجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ سن کر واپس آ گئے۔ ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی اندر سن رہی تھی۔ جب وہ اندر گئے تو بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان، آج آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، کہیں تباہی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ آپ جلدی سے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کے لیے ہاں کہہ دیں۔ وہ میرے لیے ہی آیا تھا نا، وہ جیسا بھی ہے میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچے تو پیچھے عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، آج تو نے میری بات کو ٹھکرا دیا ہے۔ عمر بن وہاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا اور 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے سعد، اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس پیسے ہی نہیں، میں مہر کہاں سے ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارے مہر کا انتظام کر دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان حضرات کے پاس گئے تو ان حضرات نے 400 درہم سے بھی زیادہ کا انتظام کر دیا اور یہ رقم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ 400 درہم مہر ادا کروں گا اور باقی کی رقم کا شادی کا دوسرا سامان وغیرہ لے لوں گا۔ وہ خوشی خوشی بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب کافر بدھو مسلمانوں پر حملے کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے مکان، جانور اور گھوڑے وغیرہ چھین لیا کرتے تھے اور کبھی مسلمانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ عین اسی وقت احد کی جانب کافروں نے حملہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ کافروں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا اعلان کر دو۔ اس وقت ایسے اعلان ہوتا تھا کہ اے اللہ کے سواروں نکلو، اے اللہ کے سواروں نکلو، تو پھر پیچھے کوئی نہیں ہٹتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بازار میں پہنچے تو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ نوجوان ہے، اس کو خوبصورت لڑکی مل چکی ہے نکاح کے اندر، مالدار لڑکی ہے، اس کے خوبصورت تصورات کو میں الفاظ کہاں سے دوں یا میں وہ جذبات کہاں سے لاؤں؟
یا ان احساسات کو الفاظ کا جامع کیسے پہناؤں؟ جن جذبوں کے ساتھ اور جن احساسات کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بازار جا رہے تھے، یہ خریدوں گا، وہ خریدوں گا، ایسے لے جاؤں گا، اس طرح لے جاؤں گا، اور اسی اثنا میں کان میں آواز پڑی کہ اے اللہ کے سوارو۔ ادھر ہی رک گئے اور آسماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اے زمین و آسماں کے اللہ اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ، اب یہ پیسہ سعد کی شادی پر خرچ نہیں ہوگا، اب یہ وہاں لگے گا جہاں اے اللہ تو بھی خوش ہوگا، تیرا نبی بھی خوش ہوگا اور ایمان والے بھی خوش ہوں گے۔ اسی وقت ان پیسوں سے گھوڑا، تلوار اور ڈھال خریدی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ منہ پر ایک کپڑا لپیٹ دیا، شاید اس لیے کہ کوئی پہچان کر واپس نہ کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرا نکاح کرا کے تجھے گھر کو بیچا ہے اور تو میدان جنگ کو آ گیا ہے۔ جب میدان جنگ میں پہنچے تو پیچھے سے حملہ آور ہوئے، گھوڑے کو اٹھایا اور صفوں کے اندر گھس گئے۔ جب اندر گھستے ہوئے گھوڑا تلوار کے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ گئی، انہوں نے بازو سے پہچان لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے میں نے کہاں بھیجا تھا؟ کہنے لگے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، اور جنگ کے اندر چھلانگ لگا دی، تلواروں کے زخموں کی تاب نہ لا سکے اور زمین پر گر گئے اور اسی اثنا میں شہید ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام جو ابھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے نکاح میں شریک ہو کر آئے تھے اور اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے درمیان شہید پڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف لپکے اور اپنی گود میں ان کا سر کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو گر گر کر سعد رضی اللہ عنہ کے چہرہ پر پڑ رہے تھے اور فرمانے لگے کہ اے سعد، تو اللہ اور اس کے رسول کا کتنا پیارا بن چکا ہے، کتنا خوشبودار بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر منہ مبارک پھیرا اور فرمایا سعد حوض کوثر پر پہنچ چکا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، پھر مسکرا دیے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر مجھے رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور اس کا ایک گھونٹ پینے والا کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ پہلے آپ روئے، پھر آپ مسکرا دیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا منہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سعد کی جدائی میں رویا ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے سعد کی جنت کے اندر عالی شان درجات دیکھے تو میں خوش ہو گیا، اور پھر جب میں نے دیکھا کہ جنت میں حوریں سعد کو گلے لگانے کے لیے دوڑ رہی تھی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ وہ سب سے پہلے سعد کو گلے سے لگائے۔ اسی دوران ایک حور کی پنڈلی سے کپڑا اوپر ہوا تو میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی منکوحہ کو جا کر کہہ دو کہ سعد کے رب نے تم سے زیادہ حسین بیویوں کا سعد کو مالک بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ صحابہ کرام کس طرح ہر وقت دین پر مر مٹنے کو تیار رہتے تھے، اور صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ کیسے تیار رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔